بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور ناسمجھ یعنی یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ اس آیت کریمہ میں مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حفاظت مال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے مغلوب ہو کر نا تجربہ کار، نابالغ بچوں، ناواقف عورتوں کو اپنے مال حوالے کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس مال کو برباد اور ضائع کر دیتے ہیں اور افلاس و تنگدستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو مال سپرد نہ کیا جائے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں، عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام، سردار اور منتظم بنایا ہے۔ تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کرے، بچے یا بیوی وغیرہ، تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہو۔ یتیم بچے ہیں اسی طرح، اور ان کا مال ہے یا اپنا مال ہے، وہ مطالبہ کر رہے گے تو ان کو مناسب الفاظ میں ان کو سمجھا دو۔ اور مناسب الفاظ کیا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارا ہی مال رکھا ہوا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جب تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا، تم اس کے تعلق سے بے فکر رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کرنے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہو یا یتیم بچے ہو، خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا ذمہ داروں کا مال ہو۔ ہر صورت میں قرآن پاک کے الفاظ عام ہیں جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال حفاظت کی چیز ہے۔ مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شہید قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے فہو شہید، وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ نیک آدمی کے پاس مال کا ہونا بہت اچھی چیز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو مالداری میں دین کا کوئی نقصان نہیں۔ ایسی مالداری کے جس کے پاس یہ مال ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے پاس مالداری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ والوں نے، بہت سارے صوفیاء اکرام نے، زاہدین نے مال کی برائی بیان کی گئے، وہ ان لوگوں کے حق میں اس کی برائی بیان کی گئے جو گناہوں میں مال کو خرچ کرنے والے گئے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کا خوف نہیں، عذاب کا خوف نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مال بڑا خطرناک چیز ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے مال بہت بہترین چیز ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے ایک حدیث ہے جو مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، حدیث یہ ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی تنگ دستی انسان کو بسا اوقات کافر بنا سکتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غربت سب کی بس کی بات نہیں کہ غربت کو برداشت کر لے، اندر تقویٰ طہارت بھی ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی بھی ہونا چاہیے، ورنہ بہت سارے غریبوں کو دیکھو اللہ کی شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، کان المال فیما مضی
यकरहु फ़अम्मल यौम फ़हुवा तुरसुल मुमिन, यानी ज़माने साबिक में, पिछले ज़माने में माल को पास रखना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज ये माल मोमिन की ढाल है, आज ये माल मोमिन की ढाल है। नीज़ उन्होंने फरमाया जिसके पास दिरहम और दनानीर में से कुछ मौजूद हो उसे चाहिए कि उस माल को मुनासिब तरीके पर काम में लाए, क्योंकि ये वो ज़माना है कि अगर कुछ हाजत पेश आ गई तो इंसान सबसे पहले हाजत पूरी करने के लिए अपने दीन ही को खर्च करेगा। मतलब यह है कि हाजत पूरे करने की अहमियत दीन पर चलने से ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला के निज़ाम तौफीक अता फरमाए। तेरी रहमत का